الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. شوق، توجہ اور ادب سے عرض کر لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و ازواجک یا نبی. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و ازواجک یا جد الحسن. شریعت کی خدمت دامے برمے سخن قدمے کرنے والے خوش بخت قافلے کے صفت سالار اس عظیم الشان مقدوم محترم حضرت علامہ پیر سید شجاع الحق شاہ صاحب صرف بلوچستان نہیں بلکہ ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے تمام مکرم محترم عزتوں اور عظمتوں کے لائق جمیع سادات کرام، مشائخ، علماء، مہمانان گرامی، علماء حضرت علامہ مفتی حبیب احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے حقوق کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں مغرب سے لے کے اب تک آپ نے نظم و نثر میں خوبصورت پاکیزہ بیانات، مختلف کلام، حمد و نعت مکان میں بسنے والے کو مکین کہتے ہیں. اور مکان میں بسنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے. گویا کہ ہمارے محترم سید شجاع الحق شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اہل ایمان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گنبد خضرا کے نیچے ایک مکان ہے اور اس مکان میں وہ ہستی موجود اور جلوہ فرما ہے جس کے صدقے میں اور آپ ایمان اور صورتیں سلامت لے کر یہاں بیٹھے ہیں. چونکہ تھک جاتا ہے وجود اور اک جاتی ہے روح. اکا نہیں ہو، تھک ہے، وقت بھی قضا ہو گیا ہے.
لیکن مالک کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ میرا پروردگار مجھے آپ سب سے دعائیں لینے میں کامیابی عطا فرمائے۔ جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے کہ بچہ پیدا ہو، اور بعض اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد کسی کو اولاد ملتی ہے، خاندان کی تمام خواتین، بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ مجھے بظاہر ان پڑھ لیکن باشعور، باخبر صاحبان نور بوڑھیوں نے بتایا کہ اس بچے کو ماں کی خوشبو کی تمیز ہوتی ہے۔ یہ اپنے ماں کے پسینے کی اور کپڑوں کی خوشبو سے حس کی بدولت پہچان لیتا ہے کہ اب میں اپنے اصلی ٹھکانے پر پہنچ گیا ہوں۔ اس سے اگلی بات سنیے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو ہی اللہ بچہ کوٹھی سنبھال کے بیٹھا ہے، دولت سنبھال کے بیٹھا ہے، بینک بیلنس کا پتہ کرتا ہے، چھوڑ گیا ہے، جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ ضروری ہے نا؟ جس درد سے مرے ہوئے باپ کے لیے بیٹے نے دعا مانگنی ہے، میں وہ درد کہاں سے لاؤں؟ جس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جوان پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذرا مچل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا اسے آذان سناؤ، جب تک اس کے کانوں میں آذان کی آواز نہیں پڑتی یہ بچہ پریشان رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پریشانی میں یہ وقت گزارتا ہے کہ اللہ جانے میرے ماں باپ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، قادیانی ہیں، پتہ نہیں کون سے ہیں۔ جب اس کے کان میں آذان کی آواز آتی ہے، اگر چیونٹیاں چلنے والی اللہ کی پاکی بیان کریں، جانتی ہیں تو پاکی بیان کرتی ہیں نا، اڑنے والے پرندے رب کی تسبیح بیان کریں، جانتے ہیں تو تسبیح بیان کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو مرد ہو گیا، بیٹی بالغہ ہو گئی، اب بیٹی نہیں بچی نہیں رہی، عورت ہو گئی، اب حیات دنیاوی حیات کے تقاضے لاگو ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ آج کی نماز فرض ہے، پڑھنی ہوگی، اگر آنے والا مہینہ رمضان شریف کا روزے رکھنا ہوں گے، جناب والا جتنے شرعی احکامات ہیں ان پہ عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ میں جیتا رہا اسی زندگی دنیاوی زندگی سمیت، ایک وقت آیا جب میری دنیا کی زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا، حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، وعدہ پروردگار پورا ہو گیا، نہ رہا، احباب نے نہلایا، کفنایا، اٹھایا، جنازہ پڑا، دفنایا، جب میں جہان بدل چکا، عالم دنیا کو چھوڑ کے جب میں عالم برزخ میں پہنچ گیا، میرے پاس وہاں بھی دو زندگیاں ہیں، دنیاوی معاملات ختم ہو گئے، سلسلہ عبادت رک گیا، اب میں نے جو کیا ہے اسے پانا ہے، زندگی حصی ہوگی یا برزخی ہوگی، اس لیے سلامت ہے کہ اگر پروردگار کے کرم امام الانبیاء علیہ السلام کی رائے عنایت کے صدقے میں ایمان قبر کے سوالوں کے جواب میں نے ٹھیک ادا کیے، میری قبر کو مالک نے جنت کا باغ، ایک سائڈ پورے پہ میرے فالج کا جناب والا اٹیک ہو جائے، پوری سائڈ ڈیڈ ہو جائے، مر جائے، تو آپ میرا یہ بازو کتنا کچھ دبائیں گے جو مجھے سکون آئے گا؟ دبائیں گے تو سکون کیا آئے گا؟ اگر میں اسی طرف پڑا رہوں تو تھکوں گا کیسے؟ تھکوں گا تب جب وجود میں جان ہوگی، جب وجود میں احساس ہوگا، جب وجود میں حس ہوگی، جب وجود محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا،
توجہ میری جان، قبر میں حصی زندگی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بے ایمان مر گیا، پاک نبی کی شریعت کا غدار مر گیا، کوئی منافق مر گیا، قادیانی یا قادیانیوں کا ہمدرد مر گیا، کوئی فاسق و فاجر مر گیا، اس نے قبر کے اندر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے پایا، قبر جہنم کا گڑھا بن گئی۔ اب اگر احساس نہیں ہے، حس موجود نہیں ہے تو آگ جلائے گی، یہ جلے گا کیسے؟ اگر جلن ہوگی تو اس پہ روئے گا کیسے؟ لہذا حس کا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر قبر جنت کا باغ بنتی ہے لطف بھی لیا جا سکے، قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے عذاب کو بھی محسوس کیا جا سکے۔ اور یہ کہنا کہ مر کے مٹی، ذرا ہوش سے میری بات سننا، کافر کی تمنا کو عقیدے کے طور پہ بیان کرنے والوں کے لیے میں دعائے ہدایت ہی کر سکتا ہوں۔ یہ حسرت کافر ہے، رب کا فیصلہ نہیں، یہ کافر کی تمنا ہے، اللہ رب العالمین کا قانون نہیں۔ انہیں مٹی ہونا ہے تو پھر عذاب کس کو اور ثواب کس کو؟ اور یہ تمنا کافر ہے۔ چلیے میں اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ سلامت تو اللہ آپ کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو کملی والے کے دروازے کا لنگر عطا فرمائے، سلامت رہیں آپ۔ توجہ میری جان، میرا مالک فرماتا ہے کہ جب اس کافر، اس بے ایمان، اس منکر، اس سرکش، اس باغ ایسے منکرات بیان کیا جا سکتا ہے۔ تمنا کافر کو کافر کے ساتھ رہنے دو۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور کی غلامی میں جیے، رسول اللہ کا حکم مانتے ہوئے جیے، سرکار کی سنت پہ پیرا دیتے ہوئے جیے، ایمان کی حالت میں اللہ نے موت عطا فرمائی، قبر کے اندر حضور کی ختم نبوت کی گواہی دینے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا، زمن میلا، نبی جی کے غلاموں کا کفن میلا، کفن میلا، کفن میلا۔ جنت کا باغ ہو تو پھر کفن کیسے میلا ہو بھائی؟ صفائی پسند گھروں کے کمرے گندے نہیں ہوتے، صفائی پسند گھروں کے فرنیچر گندے نہیں ہوتے، صفائی پسند گھروں کے کپڑے جو ہے وہ گندے کئی دن تک سائڈ پہ نہیں پڑے رہتے۔ تو جب قبر جنت کا باغ بن گئی تو پھر جنت میں گندگی کہاں سے آئی؟ جنت میں پریشانیاں کہاں سے آئیں؟ جنت میں دکھ کہاں سے آئے؟ اگر جنت میں دکھ ملنا ہے تو پھر رب نے سکھ کب دینا ہے؟ لہذا پھر کہہ لو، نبی جی کے غلاموں کا کفن میلا۔ چھوڑ دے بتو کچھ سیکھ ساڑھے کلوں بھی۔ میرے لیے اب تک پاکستان میں کسی ماں نے ایسا کوئی بیٹا نہیں جنا جو صرف میری خدمت کرتا رہے، اللہ واسطے کوئی سیکھ لیا کرو، خیر ہے کہیں اچھا کام مل جائے تو سیکھ لیا کرو۔ اب میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی۔ حصی زندگی اور برزخی میرے پاس، متقی کے پاس، ولی کے پاس، غوث کے پاس، کتب کے پاس، ابدال کے پاس، مجتہد کے پاس، مجدد کے پاس، تابعی کے پاس،
तबा ताबई के पास, सहाबी के पास, रसूलुल्लाह की अहले बैत के हर फर्द के पास। इससे आगे कुछ कहने की मुझे दीन और अकीदा इजाजत देता है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अवाम का इज्तिमा है। अवाम के इज्तिमा में जरा ध्यान से बात करना जरूरी होती है। फिर कहो सुभान अल्लाह। बात 5 मिनट की करो या 5 घंटे की करो, उतनी करो जिसमें खैर ही रहे। हो सकता है किसी को मेरी बात समझ ना आए, गरीब कुछ लेने के बजाय सब कुछ छोड़ जाए यहीं पे। तवज्जो मेरी जान, कलमा पढ़ने वाला हो या काफिर हो, जब दुनिया से चला गया जिंदगियां दो, हिस्सी भी बरज़खी भी। अब तवज्जो चाहूंगा मेरे हुजूर के गुलामों, जब मेरे और आपके आका मौला मलजा बाबा इमामुल अंबिया सरवरे हर दो सरा रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबीयीन, जब इस कायनात में आपकी विलादत हुई, सैयदा तय्यबा ताहिरा मोमिना मोखिला रादिया मर्दिया जनाब आमिना पाक के सीने पाक में मेरे हुजूर को विसाल तक 2 जिंदगियां अता हुई, हिस्सी भी दुनियावी भी। और जब मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी तौर पे विसाल फरमाने के बाद गुंबदे खजरा के अंदर अपनी कब्र मुबारक में जलवा फरमा हुए, तो मेरे परवरदिगार ने बैत वक्त अपने नबी को 2 नहीं 3 जिंदगियां अता फरमा डाली। मकीने गुंबदे खजरा, कितनी जिंदगियां बोलो? सिद्दीक के पास कितनी है? शहीद के पास, वली के पास, मेरे तेरे पास, हमारे आका के पास। हिस्सी 1, बरज़खी 2, दुनियावी 3। मैं बहुत आसान लफ्जों में वैसे भी कमजोर सा आदमी हूं, न मेरे पास इतना इल्म है कि मुश्किल बात करूं, न मेरे पास इतना तकवा है कि कोई बारीक बात करूं। मैं आसान लफ्जों में, चूंकि मेरे बच्चों की तादाद ज्यादा बैठी है, नहीं समझाना चाहूंगा। मेरे हुजूर इस वक्त 3 जिंदगियों समेत अपनी कब्र अनवर में जलवा फरमाए। खूब अंदाज में कहो सुभान अल्लाह। इसी जिंदगी, बरज़खी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी, इसी और बरज़खी पर जरूरी बात में कर चुका। दुनियावी जिंदगी मेरी मौत के बाद खत्म हो गई। इसका बड़ा सबूत ही है कि इद्दत गुजरने के बाद मेरी बीवी बेवा हो गई। जिन मेरे बच्चों की शादियां नहीं हुई, अब बिरादरी जाने, बिरादरी के जिम्मेदार जाने, शादियां वो कराएंगे, मैं नहीं कराऊंगा। अगर मैं डालूं वो सबक साल का बाकी है, कोई उस्ताद पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं तकरीर के लिए यहाँ पहुंच के भी इस काबिल ना रहा कि गुफ्तगू करने की पोजीशन में हूँ, तो किसी भी आलम दीन को मेरे मुताबादिल खड़ा किया जाएगा। हर किसी का मुताबादिल रब ने रखा है। अब मुझे बात कहनी है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमो बेश इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई अपनी उम्मत के लिए कि अंबिया मुरसलीन की तादाद 1,24,000 बता के 7 कमो बेच, घट या बद, कम या ज्यादा जरूर कहना है, इसलिए कि कन्फर्म तादाद कितनी है या नबूवतें देने वाला रब जाने, या शबे मेराज नबियों की नबूवतों और रसूलों की रिसालों की तस्दीक करने वाला साहिब खत्म नबूवत आका जाने। तुमने कमो बेश लाजमी कहना है। 1,24,000 कम बेश अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम का तवील सिलसिला। वजह क्या है? वजूहात में से एक वजह यह भी है, जब एक पैगंबर की दुनियावी जिंदगी मुकम्मल हुई, वो तशरीफ ले गए, पीछे इंसान मौजूद हैं जिन्हें रब तक पहुंचने के लिए उम्मत बनकर आए या नहीं। आमिना के लाल इस दुनिया से तशरीफ फरमा हो जाने के बावजूद या रसूलुल्लाह आप कौन है? फरमाया साहिब खत्म नबुव्वत हूं। मेरे रब ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि
وخاتم النبیین. پھر بولو پھر بولو پھر بولو. آج اتنی تسبیح پڑھو کہ عادت ہو جائے سبحان اللہ کہنے کی. کل جب آپ کی آنکھ کھلے صبح سبحان اللہ کہتے اٹھو. اور اگر میری کوئی بیٹی، میری بھابھی، میری اماں، میری بہن پوچھے خیر ہے آج سبحان اللہ کہتے اٹھتے ہو، تو آواز دے کے کہنا مکین گنبد کانفرنس سے فیض لے کے آیا ہوں. کل فجر بھی پڑھو، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو. اگر گھر میں سے کوئی پوچھے خیر تو ہے. جمعے کے علاوہ تم کبھی کے لیے تیار نظر نہیں آئے، پانچوں کی پانچوں پڑھیے تو کہہ دینا رات کو آمنہ کے لال کا جشن تھا. سادات بیٹھے تھے، مشائخ بیٹھے تھے، علماء حق بیٹھے تھے، اہل ایمان بیٹھے تھے، درجنوں اللہ کے مقبول موجود تھے. نہیں. اچھا ایک بات چلتے چلتے کہتا چلوں، رب العالمین کی اس کائنات میں پہلے نبی بھی ہمارے آقا ہیں اور آخری نبی بھی ہمارے آقا ہیں. میرے حضور سے پہلے بھی نبی کوئی نہیں، میرے حضور کے بعد بھی نبی کوئی نہیں. لکھے پڑھے میرے بچوں کے لیے تھوڑی سی الجھن ہو گئی. عملاً پریکٹیکلی دعوت توحید لے کر سب سے پہلے زمین پر تشریف لانے والے پیغمبر کا اسم گرامی ہے ہم سب کے ابا جان سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام. لیکن اگر آپ غور فرمائیں کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنا کلمہ پڑھوایا اور خود کس کا کلمہ پڑھا؟ آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. خود کس کا کلمہ؟ انبیاء علیہ السلام کا. اب جس نبی کا کوئی کلمہ پڑھے وہ اس کی امت کا فرد ہوتا ہے. شاگرد پہلے نہیں ہوتا، استاد پہلے ہوتا ہے. اولاد پہلے نہیں ہوتی، ماں باپ پہلے ہوتے ہیں. مرید پہلے نہیں ہوتا. تشریف لانے والے پہلے پیغمبر جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام. عملاً اللہ نے دعوت کا کام انہی سے شروع کروایا، توحید کی دعوت کا. لیکن انہوں نے کلمہ کس کا پڑھا؟ میرے مصطفیٰ کریم کا. اس کا معنی یہ ہوا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود بھی وجود میں نہیں آیا. میرے حضور نبی ہی نہیں رسول بھی ہیں، رسول ہی نہیں رحمت للعالمین بھی ہیں، رحمت للعالمین ہی نہیں شفیع المذنبین بھی ہیں، شفیع المذنبین ہی نہیں خاتم النبیین بھی ہیں. والا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا محدث بریلی نے یوں کہی کہ خلق سے اولیاء سے روزیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ نبی. سب سے یا سب سے مراد جماعت انبیاء ہے. سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا. اب یہ بات ذرا یاد رکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے حضور کا متبادل نہیں مجھے آج چکے. اب حافظہ میرا اتنا اچھا نہیں رہا، کبھی کبھی ربط ٹوٹ جاتا ہے گفتگو کا. میں رات کو قبلہ مفتی صاحب کے پاس بھی ایک بات میں نے شروع کی، آگے توڑ نہیں چڑھا سکا. صبح سفر میں مجھے یاد آئی. یہاں اس خوبصورت نعتیہ کلام میں سید اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی.
دونوں عالم کا احمد رضا. یہ دولہا کہنا سرکار کو کون سی بڑی بات ہے، وہ بھی احمد رضا کی زبان میں. جب وہ امام الانبیاء ہیں، صاحب ختم نبوت ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہیں، ساری کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں، اللہ کی توحید کا ثبوت ہیں، ہے نہیں؟ تو پھر اتنے بڑے مرتبے والی ہستی کو دولہا کہنے کی کیا توقع ہے؟ سنو ذرا غور سے سنو. خاران سے اپنا خوزدار سے بارات چلے، بارات بڑی نخرے والی ہو، چٹی گڈی چاہیے، سفید گاڑیاں چاہیے 500 پوری کرو پورے بلوچستان میں سے. بیٹے کی بارات سفید گاڑیوں میں لے کے جانی ہے. جہاں آپ بائی روڈ جانا ہو آپ نے کراچی، آپ کو پنجاب نہیں پہنچاتے کیونکہ راستے میں سیلاب ہے، آپ کو کراچی تک لے چلتے ہیں. جانا ہو آپ نے کراچی، راستے میں کہیں آپ کا اسٹے ہو، کھانے کے لیے دولہا بیچ میں سے غائب ہو جائے، اور باراتیوں کو سمیت دولہا کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ دولہا صاحب کدھر ہیں، وہ یہ سمجھیں گڈی بیٹھا ہے. اب جب پہنچے کراچی، حویلی کا دروازہ، کھانا لگے کھا نہیں سکتے، کرسیاں صوفے لگے بیٹھ نہیں سکتے، کمرے خالی ہیں رات کو رہ نہیں سکتے، دولہا کو لے کے آؤ جس کے صدقے تمہیں قبول کیا جا سکتا ہے. دولہا کو لے کے آؤ جس کے ذریعے تمہاری عزت کی جا سکتی ہے، تمہیں کھانا کھلایا جا سکتا ہے، تمہیں رات کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، تمہیں صوفوں پہ بٹھایا جا سکتا ہے، تمہیں پنکھے جھلے جا سکتے ہیں، تمہارے لیے ٹھنڈے چلز کا انتظام کیا جا سکتا ہے. دولہے کو لے کے آؤ. اب پتا چلا لوگوں کو کہ 500 گاڑیاں تو تھیں لیکن ویلیو تو ہماری دولہا کے ذریعے ہے. گاڑیوں کا تو کسی نے نہیں پوچھا کہ کتنی لے کے آئے ہو. سائیں تو یہ تقاضا کر رہے ہیں دولہا ہے تو اندر آؤ، نہیں تو دور دور. اب دولہا کی تلاش شروع ہوئی، دولہا مل گئے. اب دولہا کی قیمت لگی. میں کبھی سالوں کے بعد یا مہینوں کے بعد ایمرجنسی میں کوئی آج جمعہ نہ پڑھا سکوں نا اپنی مسجد میں، تو اگلے جمعے پھر بہت سارے دوست مجھے جفا مارتے ہیں، السلام علیکم استاد جی، خیر ہے. یہ مزاج ہے بندے کا، جب کوئی نعمت موجود نہ ہو تو پھر اس کی قدر آتی ہے. اب دولہا کو لے کے گئے، اگے ہو پتر، دولہا آگے آگے، باقی سارے براتی پیچھے پیچھے. اب جب بیٹی کے باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہے دولہا پر، وہ سارے باراتیوں کہتا ہے بسم اللہ آؤ، بسم اللہ آؤ، بسم اللہ آؤ، بسم اللہ آؤ، بسم اللہ آؤ. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کملی والے کے سارے امتیوں، تم ہو کملی والے کی بارات، اور اس بارات کا دولہا ہے آمنہ کا ڈھال. اگر جنت کا دروازہ اپنے لیے کھلوانا چاہتے ہو تو دولہا کے بغیر جانے کی کوشش نہ کرنا. دوسرے نعتیہ کلام میں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری کو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی سوڑیا، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. توجہ میری جان، میرے حضور کا نعم البدل کوئی نہیں. میرے حضور کے پاس قبر میں دنیاوی حیات ہے، صدیق کے پاس نہیں. اس کی بیوی عدت کے بعد بیوہ، شہید زندہ ہے لیکن بیوی عدت کے بعد بیوہ. وہ جو زندگی ہے وہ حیات دنیاوی نہیں. ولی کی بیوی عدت کے بعد بیوہ، علامہ صاحب کی بیوی عدت گزرنے کے بعد بیوہ، وزیر اعظم کی بیوی عدت گزرنے کے بعد بیوہ. حضرت توجہ سے میری بات سننا،
میرے مصطفیٰ کریم کے وصال ظاہری کے 50 سال تک سیدہ طیبہ ام المومنین جناب ام سلمہ دنیا میں موجود رہی. وہ تو بات ہوئی 50 سال کی. قیامت تک میرا رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. جتنے خاموش بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ کہو. آپ بیدار بھی ہو جائیں گے, برکت بھی نازل ہوگی, میرا ذوق بھی بڑھ جائے گا. النبی نبیوں کا نبی, النبی نبیوں کا نبی, شان والا نبی, خاص نبی. کتنا خاص نبی؟ وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا مالک جل جلالہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ زندگی اور موت کا خالق بھی مالک بھی, زندگی اور موت کا خالق بھی اور مالک بھی. فرماتا ہے امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ جتنے ایمان والے ہیں ان تمام ایمان والوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں. میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں؟ بولو بولو بولو. جس قوت کی بدولت میں زندہ ہوں اس کا کیا نام ہے؟ روح. کیا نام ہے؟ روح. روح مخلوق ہے یا خالق؟ مخلوق. روح کے صدقے دیکھ رہا ہوں, حرکت کر رہا ہوں, بول رہا ہوں, سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. اس روح سے پوچھو تم کس کے صدقے فنکشنل ہو؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم کا جو سادہ سا مفہوم بنتا ہے وہ سنیے. الحمدللہ گناہگار صحیح لیکن ہوں مومن. میں مومن, میرے اندر میری جان, اور میرا فرمایا تیری جان جو تیرے اندر ہے, باہر نہیں, سائیڈوں پہ نہیں, قریب نہیں, چمٹی ہوئی نہیں, وچ. جو جان تیرے اندر ہے وہ تیرے نبی کے مقابلے میں تجھ سے دور ہے. تیرا نبی تجھ سے اس جان کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے. وجہ کیا ہے؟ میں حرکت کر رہا ہوں جان کے سبب, اور جان حرکت کرا رہی ہے کملی والے کے سبب. پھر کہو سبحان اللہ. آپ کو درخت کا تنا قریب لگتا ہے, درخت کی ٹہنیاں قریب لگتی ہیں, درخت کے پھل قریب لگتے ہیں. درخت سے پوچھو تمہارے قریب کون ہے, وہ کہے گا میرے قریب ہے بیج. میرے قریب کون ہے؟ بیج. جس کے صدقے میرا وجود ہے, جس کے صدقے میں وجود میں آیا ہوں, جس کے صدقے مجھے بہار ملی ہے, میں حرکت کر رہا ہوں جان کے سبب. جان چل رہی ہے جان کائنات کے سبب. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری جان سے زیادہ میرے قریب ہیں, تھے نہیں ہیں. اب جب مجھے اپنے حضور سے بات کرنی ہو تو کیا کہوں گا؟ یا رسول اللہ فریاد ہے, یہی کہوں گا نا. یا حبیب اللہ درخواست ہے, یا نبی اللہ گزارش ہے. اور ہمیں سمجھدار لوگ یہ دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ یا حرف ندا ہے, یہاں بیٹھ کے یا کہنے کی کوئی تک نہیں. منادا کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے اور قریب ہونا بھی ضروری ہے جس کو ندا دی جائے. اچھا چلیے جی بات لیتے ہیں آپ کی بات. منادا قریب بھی ہو, منادا سامنے بھی ہو جس کو ندا دی جا رہی ہے, مان لیتے ہیں. اس بات کا انکار تو آپ نہیں کر سکتے کہ 11 برس تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں حیات ظاہری کے ساتھ قیام فرما رہے,
اور جب حضور مدینہ سے باہر نہ ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزانہ کی بنیاد پر یہ معمول رہا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عصر اور مغرب کے درمیان جنت البقیع میں تشریف لاتے، اور یہاں اہل ایمان جو اپنی اپنی قبروں میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، انہیں یوں مخاطب فرماتے: السلام علیکم یا اہل الدیار المومنین والمسلمین، سلامتی ہو تم پر۔ قوم ضمیر جمع خطاب کی بھی آ گئی، یا حرف ندا بھی آ گیا۔ میرے حضور نے، آپ نے ماننے والے تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کو تاکید فرمائی، جب قبرستان کے قریب سے گزرو شہر خاموشہ سمجھ کے نکل نہ جانا، لاپرواہی نہ برتنا، دعا مانگو تو سبحان اللہ تمہارے لیے سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ اتنا ضرور کہنا: السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب آپ مجھے اتنا بتا دیجئے، جس قبر یا جن قبروں کے قریب آپ کھڑے ہیں، یہ آپ کے قریب ہیں یا دور؟ آپ ہیں عالم دنیا میں، یہ ہیں عالم برزخ میں، ایک جہان کا فاصلہ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو یا نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے، آپ کی نظروں سے یہ اوجھل ہیں، یہ آپ کے لیے غیب ہیں، اس لیے کہ برزخ عالم دنیا کے باسی کے لیے غیب ہے۔ جو قبر والا تجھ سے غیب ہے، اسے یا اہل القبور کہہ کر تو سلامتی بھیج۔ یہ آمنہ کے لال کا امر ہے، جنت البقیع کے قبرستان میں جو اہل ایمان موجود ہیں، امام الانبیاء نے انہیں سلامتی بھیجی، ان پر رحمتیں بھیجی، انہیں فرمایا: یا اہل الدیار المومنین والمسلمین۔ تو اب آپ کا فلسفہ کدھر گیا کہ منادہ قریب بھی ہونا چاہیے، منادہ نظر بھی آنا چاہیے؟ منادہ صاحب تو نظر بھی نہیں آ رہے، منادہ صاحب تو قریب بھی نہیں ہیں، آپ عالم دنیا میں کھڑے ہیں، قبر والا عالم برزخ میں موجود ہے، ایک جہان کا بیچ میں فاصلہ ہے۔ آپ کو نشان قبر نظر آ رہا ہے نا بھائی جان، نشان قبر اور ہے، خبر والا تو عالم برزخ میں ہے۔ تو اگر جہان کی دوری تیرے میرے لیے ختم ہو جائے، پھر کہو سبحان اللہ۔ اور میں اور تو اس قابل ٹھہریں کہ ہم کہنے والے کا سلام سنیں، اس کی تاثیر کو محسوس کریں اور پھر جواب بھی دیں۔ چونکہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اس عنوان کی حدیث تحریر فرمائی ہیں اپنی تحریروں میں کہ جب کوئی مومن قبرستان سے گزرتا ہے، وہ اہل ایمان کے لیے جب فاتحہ خوانی کرتا ہے اور ان کو اشارے ثواب کرتا ہے، تو جب ان تک ثواب پہنچتا ہے تو وہ قبرستان والے اہل ایمان مرد عورتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: مالک، یہ جو تیرا بندہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی دنیاوی رابطہ تعلق واقفیت نہیں تھی، یہ صرف تیری رضا کے لیے ہمارا بھلا کر کے گیا ہے، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کا بھلا فرما دے۔ تو یہاں میں قبر میں ہوں، میں ہوں عالم برزخ میں، بیٹا آ کے مجھے سلام کرے، میں سن بھی لوں۔ جہانوں کی دوریاں دو مومنوں کے درمیان ختم ہو جائیں تو جو ہے ہی جہانوں کی رحمت، جس کے اختیار میں سارے جہان، جس کے محتاج ہیں سارے جہان، جس کے کنٹرول میں ہیں سارے جہان، جو نگہبان ہے ساری کائنات کا، جو دیکھ رہا ہے ساری خدائی کو، جو نواز رہا ہے پروردگار کی ساری کائنات کو، پھر آمنہ کے لال کے لیے دور گیا قریب گیا، نبی پاک ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب، ازواجہ امہاتہم، ازواج اس میں جمع ہے میری جان، اور اس کی واحد زوجہ، زوجہ بیوہ کو نہیں کہتے، بیوی کو کہتے ہیں، اور بیوی وہ ہوتی ہے جس سے نکاح کا تعلق قائم رہے، اور نکاح کرنا اور نکاح کا تعلق باقی رہنا یہ دنیاوی حیات کا تقاضا ہے، برزخی حیات کا تقاضا نہیں۔ برزخ میں تو شہید بھی زندہ ہے لیکن بیوی بیوہ ہو چکی، ولی بھی زندہ ہے، بیوی بیوہ ہو چکی، میں بھی زندہ رہوں گا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، لیکن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج پاک ہیں، جو سب اہل ایمان کی مائیں ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے وہ اس وقت بھی حضور ہی کی بیویاں ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، اتنا بڑا اجتماع ہے اور میرے پاس تو آپ کے لیے رہ گئے 10 منٹ جس میں میں نے بات مکمل کرنی ہے، ذرا ایک مرتبہ جواب تو دے دیں سارے لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، تاجدار
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سلامت رہیں آپ۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ مرید بھی بھلے وقتوں کے تھے، تو اس نے محسوس کیا کہ میرے شیخ کہیں سفر کے لیے تیاری فرما رہے ہیں۔ آیا تھا بھائی چند گھڑیاں بیٹھوں گا، صحبت حاصل ہوگی، کچھ گفتگو ہوگی، زیارت کروں گا اپنے شیخ کی، لیکن جب دیکھا کہ شیخ سفر کے لیے تیاری میں مصروف ہیں تو مناسب نہیں جانا کہ آپ کا وقت ضائع کیا جائے، کھڑا ہو گیا۔ جب آپ زیادہ راہ لے کر کے آستانِ پاک سے نکلے، چند قدم ساتھ چلا، اجازت چاہنے سے پہلے عرض کرتا ہے حضور لمبی ملاقات نہ سہی، زیادہ صحبت کا جو ہے وہ اس وقت سعادت نہیں پا سکا، چلتے چلتے دو جملے ایک رب کی تعریف میں اور اللہ کے محبوب کی تعریف میں ارشاد ہوں تاکہ کچھ تو لے کے جاؤں۔ اب سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا سنو رب کی تعریف، حی لا یموت، ہمیشہ زندہ ہے، اس کے لیے قطعاً کوئی موت نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، اس کے لیے قطعاً کوئی موت نہیں۔ سنو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیر، حی یموت، امام الانبیاء چونکہ مخلوق ہیں اور مخلوق ہونے کے ناطے ان پر لمحہ موت وارد ہوا ہے، لیکن جو لمحہ موت وارد ہوا اس لمحہ موت کا وارد ہونے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ خالق و مخلوق کا فرق واضح ہو جائے اور اہل ایمان اور اہل بیت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کملی والے آقا کی تدفین فرمانے کے لیے من سے تیار ہو جائے، ورنہ میرے آقا کی شان یہ ہے حی یموت، موت ضرور آئی ہے لیکن آمنہ کا لال زندہ ہے۔ اور وہ قرآن بتاتا ہے کیسا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اسرائیل پاک کی حاضری کے باوجود، قبر میں تشریف لے جانے کے باوجود جو موت میرے نبی کا نکاح نہیں توڑوا سکی۔ اسرائیل پاک حضور کی امتی ہیں یا نہیں؟ امتی ہیں نا، سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور کبھی خدا کی اس زمین پر کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ شاگرد استاد پہ حاوی ہو گئے، بیٹا باپ پہ حاوی ہو جائے، مرید شیخ پہ حاوی ہو جائے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر امتی اپنے نبی پہ حاوی کیسے ہوگا؟ اور یہی جنید بغدادی پاک ہیں جن سے پوچھا گیا کہ حضور زندہ ہیں تو اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ زندہ ہے اور زندہ رکھتا ہے، مارتا ہے لیکن مرتا نہیں۔ بات توجہ سے سننا چونکہ آخری گھڑیاں ہیں، چلتے چلتے بڑا سنجیدہ مسافر بھی سو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا آخری لقمہ ہے، ذرا یہ توجہ کے ساتھ، اللہ زندہ ہے، زندہ رکھتا ہے، خود بھی زندہ ہے، زندہ رکھتا بھی ہے، خود بھی قائم ہے، قائم رکھتا بھی ہے، مارتا ہے، مرتا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندہ رکھنا خوبی ہے، زندہ رہنا خوبی ہے، مر جانا عیب ہے، اور رب کا محبوب ہو اور عیب والا ہو، جتنوں کو سمجھ آئیے اتنے سبحان اللہ کہہ دو۔ مغرب کے بیٹھے ہو اب سب کو سمجھ آ جائے، یہ بھی آپ کی کرامت ہی ہے، کیونکہ میں آپ کو انسان ہی سمجھتا ہوں۔ یہ ہماری عوام ہے جو مولوی 26 سال کا ہو تب بھی اس کو جوانی سمجھتے ہیں، 60 سال کا ہو جائے تب بھی جوانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی مزہ آنا چاہیے۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ ہم جن بھوت قسم کی مخلوق ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ اب انسان ہے، تھک بھی گئے، بھوک بھی لگی ہوگی، رج بھی گئے۔ زندہ ہے، زندہ رکھتا ہے، مارتا ہے، مرتا نہیں، اس لیے کہ مارنا ہے ہیبت، مارنا ہے اختیار، مارنا ہے تصرف، مارنا ہے ملکیت، مارنا ہے شان، مر جانا ہے عیب۔ اور کملی والے کو اللہ نے اس لیے مر جانے والا نہیں بنایا کہ رب کا محبوب ہو اور عیب والا ہو۔ میرے آقا اسی زندگی کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ و موجود ہیں جس زندگی کے ساتھ حضور نے اپنی ختم نبوت کا صفحہ کی چوٹی پہ اعلان فرمایا تھا۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اب اس پہ چند لمحوں کا مختصر سا تبصرات کر کے میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ عزیز الدین کوکب سمیت وہ آخری جو میرے عزیز کھڑے ہیں وہاں تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اگر کسی صاحب ایمان کو کبھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس نے اپنی گزری زندگی پہ غور کیا اور محسوس کیا کہ گناہ تو بہت زیادہ ہیں اور ہیں بھی بڑے بڑے،
اگر موت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے بچوں گا؟ اس کے عدل سے، اس کے جبر کے، اس کے کار سے کیسے بچوں گا؟ تو میرا فرماتا ہے میری پکڑ سے بچنے کے لیے مرنے سے پہلے تم جتنے بڑے بڑے پاپی ہو نا، بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے گناہگار، جاؤ الگ، کاف ضمیر خطاب دی، پوری بات ہے الگ، محبوب یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ اب یہاں ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن پھر میں صبر کروں گا چونکہ ہو سکتا ہے سب کو سمجھنا آئے۔ یہ آپ کے پاس آ جائیں، مدینہ شریف جانے کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے پاس آ جائیں۔ جو بات میں 3 منٹ لگا کے کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں نے ایک جملے میں کہہ دی ہے، اگر کسی کو سمجھ آئی تو مجھے دعا دے دینا۔ بات مدینہ اور مکے کی نہیں ہے، کسی شہر اور بستی کی نہیں ہے، آپ کے پاس آ جائیں۔ خزدار قبلہ شاہ جی کی محنتوں، اخلاص، محبتوں، ان کے مخلص کارکنوں کی سعادت مندیوں کے نتیجے میں عظیم الشان مکین گنبد خضرا کانفرنس میں بیٹھے ہوئے اہل ایمان میں سے جس ایمان والے کو یہ احساس ہوا مجھ سمیت کہ گناہ بہت زیادہ ہیں، اب اگر موت آ جائے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، بچوں گا کیسے؟ میرا رب فرماتا ہے جاؤ کا، محبوب کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا جس کے پاس رب بھیج رہا ہے وہ زندہ ہے یا نہیں؟ اچھا رب جو بھیج رہا ہے تو پھر وہ کچھ کر بھی سکتا ہے یا نہیں؟ بڑے عرصے کی بات ہے، مجھے میرا مالک مدینہ طیبہ لے گیا تو میں نے دیکھا کہ حرم مکہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے لیکن حرم نبوی شریف کو عشاء کے کچھ دیر کے بعد بند کر دیا جاتا ہے۔ تہجد کی اذان ہوتی ہے لیکن مسجد نہیں کھلتی، مسجد نماز فجر کے لیے کھلتی ہے، یہ بڑے سالوں کی بات ہے۔ میں عصر کے بعد جنت البقیع کی طرف نکلا اور جنت البقیع کے مین دروازے پر ایک شخص پہ میری نظر پڑی، آنکھیں 4 ہوئیں۔ اس اللہ کے بندے نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، وہ مجھے اپنا لگا، اس نے کچھ مجھے اپنا سمجھا۔ میں ذرا قریب ہوا، سلام کیا، میں نے اس میں گرامی پوچھا تو کہنے لگے عبدالرب میرا نام ہے، یمن کا میں رہنے والا ہوں اور یہاں سرکاری ڈیوٹی پہ ہوں، 35 سال مجھے ہو گئے مدینہ طیبہ میں۔ بات سننے والی ہے دوستو۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا ایک سوال پوچھنا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی نا کہ سوال پوچھنا ہے تو جو میں کہنے لگا پاکستانی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ بریلوی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اب میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے یہ 2 چیزیں کیوں پوچھی؟ فرمان لگے، مسکرا کے کہنے لگے یہاں بولتا آ کے پاکستانی ہے اور پاکستانی وہ بولتا ہے جو بریلوی ہو، یہ باقی تو چپ آتے ہیں اور چپ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پاکستانی بھی ہوں بریلوی بھی ہوں، احمد رضا سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا اب بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ حرم مکہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلا ہے، یہ حرم مدینہ مسجد نبوی شریف آپ عشاء کے کچھ دیر کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر فجر پہ کھلتی ہے، ایسا کیوں؟ مجھے کہنے لگا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ میں نے کہا جی میں کون دعویٰ کرنے والا ہوں جو میں نے قرآن پڑھا ہے؟ اور ویسے مجھے درد دل کے ساتھ اتنا بڑا علماء کا اجتماع میں نے کئی سالوں کے بعد دیکھا ہے، اور اس کرسی پہ تو میں معذوری کی وجہ سے بیٹھا ہوں، اگر وہ کوئی کرسی میسر نہ آتی تو میں یہاں بیٹھ جاتا، کیونکہ اتنے سارے متبرک ہستیوں کو ٹوٹل پیٹھ دکھا کے آپ سے داد لینے کا حوصلہ مجھ میں ہے ہی نہیں پیدائشی طور پہ کہ یہ حضرات میری پشت دیکھتے رہیں اور میں آپ سے نعرے لگواتا رہوں۔ تو اب اس کرسی پہ بیٹھنے کا یہ مقصد ہے، کبھی ادھر زیارت کر لیتا ہوں، کبھی ادھر کی زیارت کر لیتا ہوں۔ تو مجھے وہ کہنے لگے قرآن نہیں پڑھا۔ میں نے کہا حضور یہ دعویٰ تو بڑے بڑوں نے نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمان لگے اب یہی آیت انہوں نے پڑھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ سامنے جو گنبد خضرا ہے نا، اس میں امت کا وکیل بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ امت کا وکیل بیٹھا ہے، اور یہ صبح سے لے کے رات تک جو استغاثے، جو فریادیں، جو آہیں، جو زاریاں، جو آنسو گناہگاروں کے، جو ہاکے، جو ہو کے بارگاہ سرور کونین میں پہنچتے ہیں، تو بارگاہ سرور کونین کے ادب کا تقاضا ہے کہ حضور کو کچھ تھوڑا بہت خلوت کا وقت دیا جائے کہ امت کا وکیل اپنی امت کے گناہگاروں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں پیش کرے۔ نبی جی جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے، خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ یہ امت ہے غافل
اس امت کی خاطر دعائیں میرے مصطفیٰ ماں، یہ امت ہے غافل اس امت کی خاطر دعائیں میرے مصطفیٰ ماں۔ جاؤ کملی والے کی بارگاہ میں، حضور کے پاس جاؤ۔ یار میں ضبط کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے کہنے کو طبیعت مجبور کر رہی ہے، جس کے پاس وسائل ہیں چل کے جاؤ، اور جس کے پاس وسائل نہیں ایمان کی قوت پر اپنے نبی کو صدا لگاؤ۔ اس لیے کہ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ اجھے جب آپ پہنچو تو کرنا کہ فاستغفر اللہ۔ مجھے درس نظامی کا سبق پڑھے پھر پاس فیل ہوئے، کافی عرصہ ہو گیا۔ جب بندہ پریکٹس لیس ہو جائے تو بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، لیکن اتنے سارے علماء کی موجودگی میں ذرا تھوڑا تسلی سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ فاستغفر اللہ میں جو حرف فے ہے نا شروع میں، یہ بتا رہا ہے کہ ضروری اور شرعی مجبوریوں کے تحت جو کام تم نے کرنے وہ تو کر لو، اس کے بعد پھر دائیں بائیں مارکیٹوں میں نہ جانا، کوئی پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہیں، پہلی فرصت میں ادھر آؤ اور فوراً اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگو۔ یہ جو مسجد ہے حضرت شاہ جی کی، یہ اللہ کا گھر نہیں؟ بولو پر یہاں جا کے کیوں استغفر اللہ نہیں کرنی ہے، لیکن یہاں پتہ نہیں بات بنے نہ بنے، پتہ نہیں بنے نہ بنے۔ وہاں بنے گی اس لیے کہ اس نے خود بتایا ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو کیا بخش دوں گا؟ فرمایا نہیں، واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ۔ شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر فرماتے ہیں میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو لوجد اللہ پہ وقف کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جب میرا نبی تمہاری سفارش کرے گا تو تم مجھے پالو گے۔ گل تے پوری ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ حضور جس کی سفارش کریں وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ واستغفر لهم الرسول۔ اب امام الانبیاء اپنی بارگاہ میں کھڑے شخص کی سفارش فرمائیں رب کی بارگاہ میں، پھر اللہ کو تواب و رحیم پائے گا یہ شخص۔ اور سفارش حضور نے کس بنیاد پہ کرنی ہے؟ یہ دیکھ کر کے کہ آنے والا مومن ہے یا منافق۔ اور ایمان اور منافقت ظاہری حالت کا نام نہیں، کسی ظاہری ادا کا نام نہیں، یہ دل کی دھڑکن کی مخصوص دو کیفیتوں کا نام ہے۔ میرے پاک نبی کی نظر کا کمال دیکھ، حضور جلوہ فرمائے عالم برزخ میں، کھڑے میں کھڑا ہونے والا کھڑا عالم دنیا میں، حضور نے عالم برزخ کے پردے کو پاک چاک کیا، عالم دنیا کی طرف متوجہ ہوئے، پھر کھڑے ہونے والے کو دیکھا، ظاہری طور پر کتنے پردے ہیں، اگر موسم بہت گرم بھی ہے تو ایک قمیض اور ایک بنیان تو پہنی ہوگی، پھر نیچے چمڑا بھی ہے، چمڑے کے اندر سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے، دل کے اندر دھڑکن ہے، دھڑکن میں کیفیت ہے کہ کیفیت مومنانہ ہے یا منافقانہ ہے۔ اور جب اس حقیقت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگاہ ہوتے ہیں تو اگر کیفیت مومنانہ ہو تو سرکار نے سفارش فرمانی ہے، کیفیت منافقانہ ہو تو میرے نبی کے اللہ مبارک حرکت میں نہیں آئیں گے۔ ادھر طبیعت دیکھ لی، دھڑکن قلب کو چیک کر لیا، دھڑکن مومنانہ ہے، لبان مقدس حرکت میں آئے، رب نے فرمایا سنیا میں یہی کہیں ہوں، بول کس کس کو بخشوانا چاہ رہا ہے۔ مکین گنبد خضرا کانفرنس۔ اور آخری بات سن لو، میں حجاب ہٹاؤں اس کے بعد بات ختم، چونکہ ایک سائیکی بن جاتی ہے بندے کی، اور ویسے بھی بے حجاب چیزوں کے سامنے زیادہ تر دیر تک شریف آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اوپر گنبد کتنے؟ ایک،
نیچے مکین کتنے؟ کہیں سے آواز آئی ہے مجھے؟ بولو بولو، ہمت کرو، ٹھیک کہہ رہے ہو، کتنے؟ بولو اچھی بولو، جب گل ٹھیک ہے تو پھر آکھڑ کیڑی پریشانی ہے؟ کتنے؟ 3 گنبد کتنے؟ آپ پاکستان کے مختلف خانقاہوں پہ جائیے، یہاں بھی مشائخ تشریف فرمائے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہیں تقوی و طہارت کی مزید عظمتوں اور سربلندیوں پہ لے جائے، ان کے فیضان کو اللہ سلامت رکھے، ہمیں ان اہل اللہ سے وابستہ رہنے کی اللہ شوق اور سعادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ اس پرفتن دور میں کسی کامل متبع شریعت متبع سنت فقیر کی سنگت ہی آپ کو گمراہی سے بچا سکتی ہے، ورنہ الا ماشاء اللہ جتنے زیادہ پیسے بھرو گے اتنا تقریر میں پھٹے ہوں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، اتنے سنی سادے لوگ ہو، جتنا تقریر میں پیسے زیادہ دو گے اتنا پھٹے زیادہ ہوں گے۔ وہ بندے کے پتر بلایا کرو بس جو دین کو بیچنے والے نہ ہوں، وہ ان کو پھٹوں کا شوق نہیں ہوتا، پھر وہ سیدھی سیدھی بات آپ کو سنائیں اور نکل جائیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ آپ جائیے، جو اس گدی کے بانی ہوتے ہیں نا اس خانقاہ کے، ان کا روزہ مبارک ذرا سائز میں گنبد شریف بڑا ہوتا ہے، قریب قرین وہ ہوتے ہیں جو ان کے زیادہ قریب ہوں، صاحبزادوں میں سے کوئی ہو، پھر روزے ذرا دور ہوتے چلا جاتے ہیں، سائز بھی الگ ہوتا چلا جاتا ہے، گنبد بھی چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ذرا اور آگے چلے جاؤ تو گنبد بھی نہیں ہوتے، خالی قبریں ہوتی ہیں۔ یہاں سونے والے مکین 3 ہیں، گنبد 1 ہے۔ بغداد ساؤنڈ والے ہون شرارت نہ کری، جتھے ایسی اتھے ہی موڑ کے چلا جا، اینج نہ کر پتر، بس جتھے ہے سے اتھے مڑ کے ٹر جا بس، تاکہ میں اتوں ہی مقامہ ہون نو ہون تو جناب والا فنکاریاں نہ دس میرا بچہ، توجہ کرو جی۔ اب یہاں ایسا نہیں ہے، ایک اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 2 امتی ہیں، پھر امتیوں میں ابو بکر ہے، دوسرے فاروق اعظم ہیں، ان میں بھی تھوڑا سا حالات ہونی چاہیے تھی، تھوڑا سا گنبد الگ الگ بننے چاہیے تھے، لیکن نہیں، یہ دونوں میرے نبی کو اور میرے رب کو پیارے ہی اتنے کہ قیامت تک یہ فیصلہ ہو چکا ہے رب العالمین جل جلالہ کا بھی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ میرے گنبد پہ جو رحمت آئے گی نا بس وہی ان کو ملے گی۔ ایک چھتری ہو، تیز بارش میں 3 کھڑے ہوں، تینوں بچ جاتے ہیں یا نہیں؟ ایک درخت ہو، گھنی دھوپ ہو، 100 کھڑے ہوں، بچ جاتے ہیں یا نہیں؟ تو گنبد 1 ہے، نیچے 3 ہے، گنبد سرکار کا ہے، باقی 7 2 ہیں جو غلام ہیں، اور میرے رب کی غیرت اور میرے نبی کا کرم اور آپ کی رحمت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ انہوں نے وفائیں اتنی کی ہیں، انہوں نے سرکار کے ساتھ محبت ایسے نبھائی ہے کہ جو رحمتیں گنبد خضرا کے لیے وہی ان کے لیے بھی ہے۔ اور گنبد خضرا ہے سرسبز، اور بیت اللہ شریف کا غلاف ہے کالا، اور کہنے والے نے کیا کہا کہ بیت اللہ شریف کا غلاف کالے رنگ کا کیوں ہے اور یہ گنبد شریف سرسبز کیوں ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ سرسبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا۔ آج کی گفتگو کا آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ سرسبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا، کعبہ تیری فرقت میں نظر آیا سیاہ پوش۔ رب العالمین جل جلالہ امام الانبیاء علیہ السلام کی اتباع، اطاعت اور غلامی کا کما حق و شوق کرینہ اور سلیقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تمام آنے والوں کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو جتنے دور سے آیا ہے، خرچہ کر کے آیا، تکلیف برداشت کر کے آیا، اللہ سرکار کے صدقے اپنی شان کے مطابق اس کو